جب آپ ریفارمز کی بات کرتے تھے، بغیر قرضہ لیے ملک چلانے کے دعوے کرتے تھے، IMF کے پاس جانے سے بہتر خودکشی سمجھتے تھے، ڈالر نیچے روپیہ اونچا کرنے کے دعوے کرتے تھے، کہتے ہیں بات کرتے ہیں پاکستان کی معیشت کی تو ساری دنیا تعریفیں کر رہی ہے، ہماری حکومت بھی تعریف کر رہی ہے، یہ اکیلا پتہ نہیں آ کر کیوں تنقید شروع کر دیتا ہے۔ شملہ مرچ کے اتنے ٹرک آ رہے ہیں، یہ مطلب کہ مینگو کے اتنے ٹرک آ رہے ہیں، تو یہ PTI چیئرمین عمران خان کنٹینر پر بل جلایا کرتے تھے، اب ہر دل عزیز وزیر اعظم عمران خان عوام کے دل جلا دیتے ہیں۔ وزیر اعظم فرماتے ہیں 22 کروڑ کا ملک کون چلا سکتا ہے، ہر جگہ مصیبت ہے۔ خان صاحب ویسے آپ پر انکشاف کون سا ہوا ہے، 22 کروڑ عوام کا، مصیبت کا، یا ملک چلانے کا؟ 23 سال پہلے جب آپ نے جدوجہد کا آغاز کیا تھا تب آپ کو معلوم نہیں تھا کہ آبادی کا تناسب بڑھ رہا ہے، ہر جگہ مصیبت ہے؟ جب آپ پچھلی حکومتوں پر تنقید کرتے تھے، سابق وزیر اعظم سے استعفے مانگتے تھے، اسمبلیاں تحلیل کرنے کے مطالبے کرتے تھے، اس وقت آپ نہیں جانتے تھے کہ 22 کروڑ کا ملک کون چلا سکتا ہے؟ جب آپ ریفارمز کی بات کرتے تھے، بغیر قرضہ لیے ملک چلانے کے دعوے کرتے تھے، IMF کے پاس جانے سے بہتر خودکشی سمجھتے تھے، ڈالر نیچے روپیہ اونچا کرنے کے دعوے کرتے تھے، مہنگے ڈیزل پیٹرول کو حکمرانوں کی اوپر کی کمائی کہتے تھے، قیمتیں عالمی منڈی کے برابر رکھنے کی باتیں کرتے تھے، تب آپ نہیں جانتے تھے کہ 22 کروڑ عوام کا ملک ہے؟ سستی بجلی، مہنگائی میں کمی، گھر دینے اور نوکریاں بانٹنے کی باتیں کرتے تھے، تب آپ نہیں جانتے تھے خان صاحب جب آپ ریاست مدینہ اور فلاحی ریاست کے خواب دکھایا کرتے تھے تب آپ نہیں جانتے تھے کہ یہ 22 کروڑ ہی تو ہیں جو آپ کی باتوں پر لبیک کہہ رہے ہیں۔ خان صاحب جس چین کی ترقی کی مثالیں آپ دیتے ہیں، جیسا نظام آپ لانے کی باتیں کرتے ہیں، وہاں کی آبادی تقریباً 1.5 ارب، امریکہ سپر پاور، عالمی طاقت، ترقی یافتہ ملک۔ وزیر اعظم صاحب آپ مثالیں دیتے ہیں، امریکہ کی آبادی 32 کروڑ سے زیادہ ہے، یعنی مسئلہ آبادی کا نہیں، لیڈرشپ کا ہے۔ مجھ سے ناراض ہوتے ہیں، بولتے ہیں سخت سخت باتیں کرتا ہے یہ، جب بھی کہتے ہیں بات کرتے ہیں پاکستان کی معیشت کی تو ساری دنیا تعریفیں کر رہی ہے، ہماری حکومت بھی تعریف کر رہی ہے، یہ اکیلا پتہ نہیں آ کر کیوں تنقید شروع کر دیتا ہے۔ نہیں بھائی، میں بھی اب ہوشیار ہو گیا ہوں، میں بھی اب تعریفوں کا پل باندھتا ہوں، بس کیا ہے کہ بیچ میں میری ہنسی نکل جاتی ہے، کیا کروں، رہ نہیں سکتا۔ ایک بزرگ نے دعا دے دی تھی کہ تم جھوٹ بول نہیں سکو گے ٹی وی پر، اور اگر بولو گے تو تمہارے اشارے ان کی نفی کر دیں، تو اب اس وجہ سے پھنس جاتا ہوں میں۔ لیکن میں دیکھیں اس بارے میں بڑا کلیئر ہوں کہ بندہ جو بھی بات کرے وہ صحیح بات کرے، بول تو دیں، آپ کو ہضم کس طرح ہو، پھر ایک مسئلہ ہو جائے گا نا، جائے گا۔ تو سر مختصراً یہ بتا دیں کہ کوئی برانڈ پاکستان میں جنم کیوں نہیں لیا اس نے؟ جی دیکھیں یہ کمبینیشن ہے گورنمنٹ کے اداروں کا اور پرائیویٹ اداروں کا۔ یہ کمبینیشن بنتا جب آپ ساری چیزوں کا احاطہ کر لیتے ہیں۔ یہ آسان ہے یہ کہنا کہ جی برانڈ پاکستان کیوں نہیں ہے۔ برانڈ پاکستان اس لیے نہیں ہے کہ 20-25 سال آپ مستقل دہشت گردی والے علاقے میں، جہاں پہ ہر وقت سیکیورٹی خدشات تھے، جہاں پہ بارڈر ایریا سے لے کر کے اربن ایریاز تک ہر وقت کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی جا رہی تھی جس سے انسان کی جان کو خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ قصہ کب تک چلے گا، ختم ہو گیا، اب اس کے بعد برانڈنگ کی بات کر لیں کہ بھائی اب تو جنگ ختم ہو گئی، اب تو یہ دہشت گردی ختم ہو گئی، اب تو پاکستان میں امن امان ہو گیا، تو اب کیوں نہیں ہوتا؟ تو اب یہ سوشلی، اسپورٹس، کلچر، یہ ساری چیزیں الائن ہوتی ہیں۔ تازہ طریقہ کار جو ہے وہ آپ نے دیکھ لیا کہ ہم اولمپک میں گئے اور اولمپک میں ہمارا نمبر جو ہے وہ 0-0-0-0، 4 0 ہمارے، سلور میں 0، برونز میں 0، گولڈ میں 0 اور ٹوٹل میں بھی 0، کوئی نہیں آیا۔ ہمارے سے اوپر جو 1 نمبر ہے، جو سیکنڈ لاسٹ ہے، اس کے پاس بھی 2 میڈل ہیں۔ تو یہ ہماری پوزیشن ہے۔ ہمارے پاس اسپورٹس میں ہم پیچھے ہیں، ٹورزم میں ہم پیچھے ہیں، پرائیویٹ سیکٹر مارکیٹنگ میں اگریسیولی کام نہیں کر رہا۔ اس وقت حکومت جو ہے وہ ایگری مال اور ویئر ہاؤس بنا رہی ہے، یہ جو کموڈیٹیز ہوتی ہیں ان کے لیے بنانے پہ غور کر رہی ہے، یعنی آپ سمجھیں کہ جدید منڈیوں کا نظام لانے کے اوپر غور ہو رہا ہے۔ بہت اچھا ہے۔ اس وقت جو ہے وہ پاکستان کے اندر جو ویجیٹیبلز کی قیمتوں میں ایک دم ڈبل جمپ آیا ہے اور وہ مہنگی ہوئی ہیں۔
उसकी वजह बयान करते हुए जो है वो पंजाब की हद तक जो है वो एक साहब ने फरमाया कल हमारी मालूमात में इजाफा कि एक बहुत है जी ठिगने से हैं रहनुमा पीटीआई के, ठीक है, वो पंजाब के अंदर जितने भी वो लग रहे हैं ना एडमिनिस्ट्रेटर कमेटीज के, अपनी मर्जी से लगवा रहे हैं। इमरान खान के बड़े मुंह चढ़े हुए, ठीक है। पंजाब में मार्केट कमेटी के मेजोरिटी एडमिनिस्ट्रेटर उन्होंने लगाए हैं, ओके, ठीक है। लाहौर की 2 मंडियां, दोनों के मार्केट कमेटी, दोनों की जो एडमिनिस्ट्रेटर लगे हैं वो मसूफ की रिकमेंडेशन से लगे हैं और उनमें से एक एडमिनिस्ट्रेटर उनका 4 कनाल का घर बना के दे रहा है। लेकिन आप इससे अंदाजा कर लें तो एडमिनिस्ट्रेटर करते क्या है, ये करते ये हैं कि इनके पास इंफॉर्मेशन तो होती है ना कि फलां जगह से इतने ट्रक आ रहे हैं, इस बात चीज के शिमला मिर्च के इतने ट्रक आ रहे हैं, ये मतलब कि मैंगो के इतने ट्रक आ रहे हैं, तो ये व्यापारी से रास्ते में ही खरीद लेते हैं। अच्छा, मंडी पहुंचने से पहले ही मतलब 5 रुपए किलो अगर मिर्च वहां से चली है तो वो उसे कहा कि एवरेज रेट इतने दे दे, इतने फैला पैसे दे दिए उसको। अगले दिन ऑक्शन में जब वो लगी है मिर्च तो 50 रुपए से बोली शुरू हुई है। वाह, बहुत आला। देखें कमाई फिर ऐसे ही होती है दादाजी। 50 रुपए से शुरू हुई है उस सब्जी की बोली, तो 50 के बाद 55, 60, 70 पे जाएगी ना। जी जी जी, वो तो चलो 50 पे बराबर पे भी उठ गई तो 10 गुना का फर्क है यार। और ट्रक उतनी देर में सिर्फ अल्लाह भला करे मियां चन्नू से लाहौर तक ही पहुंचे। ये उन्होंने पिछले कम से कम 3 साल ये अन्नी मचा के रखी है। नमस्कार, न्यूज़ तड़का हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूं तो इमरान खान अपने मुल्क के मईशत को अच्छा बता रहे हैं, उनके मिनिस्टर्स भी लगातार मीडिया में बताते रहते हैं कि मुल्क की माली हालत ठीक हो गई है, लेकिन सच तो ये है कि पाकिस्तान में महंगाई अपने उच्चतम स्तर पर चल रही है। पाकिस्तान को अपनी इकोनॉमी कर्जे पर चलानी पड़ रही है। आए दिन कहीं न कहीं बम विस्फोट होते जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो रियासत मदीना का ख्वाब दिखाने वाले इमरान खान के पाकिस्तान की हालत खस्ता है। इमरान खान के दावे की पोल उनकी मीडिया ही खोल रही है। कैसे इमरान खान के अधिकारी किसानों के माल को खुद लेकर जाते हैं और वहां के मंडियों में ऊंची बोली लगवाकर खुद मुनाफा कमाते हैं। दोस्तों, इमरान खान अपने मुल्क की कमियां दूर करने के बजाय भारत पर ही अपना ध्यान लगाए बैठे हैं। दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी ज़रूर बजाएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।